السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الآیات القرآنیہ الذی ہدانا بہا الی العقائد الایمانیہ والصلاة والسلام على رسوله الحبيب سيد الأفراد السابقة والموجودة والآتية وعلى آله وصحبه الكرام البررة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ورسوله ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث آله ومظهر كماله سيدي ومرشدي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ علم و عرفاں نور و نکہت کل اجالا آپ کا، یا رسول اللہ علم و عرفاں نور و نکہت کل اجالا آپ کا، یہ خدائی آپ کی خود حق تعالی آپ کا، یہ خدائی آپ کی خود حق تعالی آپ کا۔ اس جہاں میں قبر کی تاریکی یوم حشر میں، اس جہاں میں قبر کی تاریکی یوم حشر میں ہر جگہ آرام سے ہے نام لیوا آپ کا، ہر جگہ آرام سے ہے نام لیوا آپ کا۔ انبیاء کا علم مانندے سمندر بے کراں، انبیاء کا علم مانندے سمندر بے کراں، کل سمندر انبیاء کے ایک قطرہ آپ کا، کل سمندر انبیاء کے ایک قطرہ آپ کا۔ آپ کی خاطر خدا نے دو جہاں پیدا کیے، آپ کی خاطر خدا نے دو جہاں پیدا کیے، اپنی خاطر جو بنایا وہ ہے چہرہ آپ کا، اپنی خاطر جو بنایا وہ ہے چہرہ آپ کا۔ آپ تو سرکار ہیں سرکار کا کیا پوچھنا، آپ تو سرکار ہیں سرکار کا کیا پوچھنا، ساری امت بخشوا لے گا نواسا آپ کا، ساری امت بخشوا لے گا نواسا آپ کا۔ زلف ابرو آنکھ دنداں کان رب کی آیتیں، زلف ابرو آنکھ دنداں کان رب کی آیتیں، ہے کھلا قرآن واللہ روئے زیبا آپ کا، ہے کھلا قرآن واللہ روئے زیبا آپ کا۔ جس جگہ لکھا ہے رضواں نام پاک کبریا، جس جگہ لکھا ہے رضواں نام پاک کبریا، اس جگہ دیکھا ہے ہم نے نام والا آپ کا، اس جگہ دیکھا ہے ہم نے نام والا آپ کا۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما شہزادے خطیب دکن شہنشاہ خطابت حضرت علامہ سید شاہ آل مصطفیٰ قادری الموسوی علی پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی و دیگر علماء کرام، معززین اور حاضرین کرام، یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ آپ اور ہم اس رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرنے کے لیے جمع ہیں۔
سامعین اکرام، آپ اپنی پوری توجہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارک کی طرف مبذول کریں تو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارک کی لذتوں سے آپ واقعی محظوظ ہو پائیں گے۔ سامعین اکرام، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اسٹیج بنایا گیا، یہ کرسی ڈالی گئی، یہ لائٹس لگائی گئی، کرسیوں کا اہتمام کیا گیا، یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اس واسطے کیا گیا ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آمد کا یہ مہینہ ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری کا یہ مہینہ ہے۔ حاضرین اکرام، ہم نے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا چاہا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر منانا چاہا تو سامعین اکرام اسٹیج بھی سجایا گیا، لائٹس بھی لگائی گئیں، علماء کو بلایا بھی گیا، آپ حضرات جمع ہو گئے۔ سامعین اکرام، آپ اور ہم جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منانا چاہتے ہیں تو اس طرح کا اہتمام ہم کر لیا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ رب العزت اپنے رسول کا میلاد کیسے مناتا ہے؟ اللہ نے اپنے رسول کا میلاد کیسے منایا؟ سامعین اکرام، آپ ہم جب رسول اللہ کا میلاد منانا چاہتے ہیں تو اسٹیجوں کو سجایا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کا میلاد منانے چاہا تو اس کائنات کو اللہ نے سجا دیا۔ سامعین اکرام، یہ جو چاند تارے نظر آ رہے ہیں، یہ سیارے نظر آ رہے ہیں، یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی خاطر اللہ نے سجائے ہیں۔ یہ جو کائنات کا نظام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی خاطر ہے۔ تو سامعین اکرام، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اپنی بات سمیٹوں گا۔ آپ کو شہزادے خطیب دکن مدد اللہ العالی کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے۔ میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا معنی و مطلب میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، مگر ایک بات آپ سے پہلے عرض کروں کہ آپ اور ہم کس واسطے جمع ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اور اس محفل میں جلوہ افروز ہونا، اس محفل کو سننے کے لیے بیٹھنا، یہ سب کچھ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی خاطر ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے لیے آپ نے یہ سب کچھ اہتمام کیا ہے۔ سامعین اکرام، آپ پوری توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائیں۔ ہر عمل کا ایک بدلہ ہے، اللہ رب العزت نے ہر عمل کا ایک بدلہ مقرر فرمایا۔ اللہ، آپ جانتے ہیں حافظوں کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں حافظوں کو حکم دے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور درجے بلند حاصل کرتے جاؤ۔ حفاظ کرام قرآن مجید کی تلاوت کرتے 6666 درجات حاصل کر لیں گے۔ شہداء کا ایک مقام اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا، اس کے بدلے میں انہیں شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ روزے داروں کے لیے خاص دروازہ مقرر کیا گیا، روزے داروں کو روزے داروں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ محبت والے ہیں، آپ لوگ آقا کے عشق والے ہیں، آپ لوگ آقا کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، آپ لوگ ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے آقا سے محبت کرنے والے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ محبت کا بدلہ کیا ہے؟ محبت کے بدلے میں کیا ملے گا؟ سامعین اکرام، مسلمان کے ساتھ رہیں گے، خیرات کرنے والے جنت میں خیرات کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے، صدقات دینے والے جنت میں صدقہ دینے والوں کے ساتھ رہیں گے، خوف کھانے والے خوف کھانے والوں کے ساتھ رہیں گے، صبر کرنے والے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر عمل کا ایک بدلہ ہے۔ آقا محبتوں کا بدلہ کیا ہے؟ آپ سے الفت کا بدلہ کیا ہے؟ آپ کو چاہنے کا بدلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، لوگو، ہر عمل کا ایک بدلہ ہے۔ صدقے کا بدلہ یہ ہے کہ صدقہ دینے والے صدقہ دینے والوں کے ساتھ رہیں گے، روزہ دار روزے داروں کے ساتھ رہیں گے، حاجی حاجیوں کے ساتھ رہیں گے، ذاکر ذاکرین کے ساتھ رہیں گے، نمازی نمازیوں کے ساتھ رہیں گے، حاجی حاجیوں کے ساتھ رہیں گے، خاشی خاشین کے ساتھ رہیں گے۔ مولا، ہم گناہگار، آپ کی محبت میں تڑپنے والے، آپ کی محفل کا انعقاد کرنے والے، آپ کی آمد کی خوشیاں منانے والے، یا رسول اللہ آپ کی جھنڈیاں لگانے والے، آپ کی نعتیں سنانے والے، آپ کے ذکر سے اپنے دلوں کو فرحت بخشنے والے، یا رسول اللہ آپ کے یہ غلام کہاں رہیں گے؟ ارشاد فرمایا، من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ سے محبت کی، میرے ان دو شہزادوں حسنین سے محبت کی، واباہما ان کے والد علی مرتضیٰ سے محبت کی، وامہما ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، نمازی نمازیوں کے ساتھ رہیں گے، روزے دار روزے داروں کے ساتھ رہیں گے، حاجی حاجیوں کے ساتھ رہیں گے، مگر مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں میرے ساتھ رہیں گے۔ کان معی
فی درجتی یوم القیامہ، ارشاد فرماتے ہیں محبت کرنے والوں تمہیں مبارکباد ہو، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں محبت کرنے والوں تمہیں مبارکباد ہو، تم حافظوں کے ساتھ، قاریوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ نہیں، تم تو اپنے آقا کے غلام ہو، تم جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہو گے۔ تو سامعین اکرام، یہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا فائدہ ہے۔ میں نے قرآن پاک کی دوسرے پارے کی ایک آیت مبارکہ کے سامعین اکرام جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ راضی ہوں اے مصطفیٰ۔ سامعین اکرام، یہ آیات مبارکہ کا میں نے ترجمہ پیش کیا، بات کھل کر واضح نہیں ہوئی، میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ سامعین اکرام، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی۔ آپ جانتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا مکے کی وادیوں میں گزرا، آقا کائنات کی جوانی مکے کی وادیوں میں گزری۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت مکے کی سرزمین پر فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد بھی 13 سال تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے شریف میں قیام فرما رہے۔ آپ جانتے ہیں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ معظمہ سے بڑا گہرا تعلق تھا، اس واسطے بھی تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف فرما رہے تھے، اچانک دوڑتے ہوئے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے گھر آئے، آ کر ارشاد فرمایا میرے بیٹے کے گھر کوئی بیٹا ہوا ہے تو میرے ہاتھوں میں دے دینا۔ لوگوں نے عرض کیا بیٹا تو آپ کو پوتا تو ہوا ہے، مگر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے جان لیا، آپ کو کس نے اطلاع دی؟ ہم نے تو کسی کو اس بات کی اطلاع نہیں دی کہ آپ کے بیٹے کے گھر بیٹا ہوا ہے، آپ کے صاحبزادے کے در دنیا کا آقا تشریف لایا ہے، آپ کو کس نے اطلاع دی؟ ارشاد فرمایا میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ عبداللہ کے گھر کی جانب جھک گیا ہے، میں سمجھ گیا کہ میرا مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر کعبے نے خوشیاں منائی۔ اس طرح کعبے سے، چونکہ کعبے نے رسول اللہ سے محبت کی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کعبے سے محبت فرمائی۔ 13 سال تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نماز ادا فرماتے رہے کہ بیت المقدس بھی کی طرف بھی رخ ہو جاتا، کعبہ معظمہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا۔ آپ سمجھیں کعبہ معظمہ چو طرف سے نماز پڑھی جاتی ہے کعبہ شریف میں، آپ جانتے ہیں۔ اس طرح حضور کھڑے ہوتے کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا اور کعبہ شریف کی طرف بھی رخ ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ نماز ادا فرماتے رہے 13 سال تک۔ اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے۔ اب ہو کیا گیا، آقا کائنات جب مدینہ منورہ پہنچے تو کعبہ شہر مکہ پیچھے کی جانب ہو گیا اور بیت المقدس آگے کی جانب ہو گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نماز ادا فرمائیں۔ اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لو اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رک کر کے ہی نماز ادا فرما رہے تھے۔ 16 مہینے گزر گئے، اس کے بعد 16 مہینے 25 دن گزر گئے، اسی حالت میں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی۔ مگر آقا کائنات کے دل میں یہ خواہش تھی، شدید خواہش تھی کہ کاش ہمارا قبلہ کعبہ معظمہ بنا دیا جائے، کاش کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ یہ خواہش رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں بار بار آ رہی تھی کہ کاش قبلہ بجائے بیت المقدس کے۔ سامعین کرام، یہ کام چلتے رہے گا، اپنا ذکر کی طرف مائل رہے۔ یہ لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، لوگوں کی ڈیوٹی ہے، وہ لوگوں کو اپنی ڈیوٹی کرنے دیجیے، آپ اپنی ڈیوٹی کیجیے۔ آپ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اسی ڈیوٹی کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ بجائے بیت المقدس کے کعبہ معظمہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ ظہر کی نماز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرما رہے تھے، مسجد بنو سلمہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے۔ آقا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار ہمارا قبلہ بجائے بیت المقدس کے کعبہ معظمہ بنایا جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
16 مہینوں تک مدینے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش ہمارا قبلہ بجائے بیت المقدس کے کعبہ معظمہ ہوتا۔ حضور نے آنسو نہیں بہائے، آقا کائنات سجدے میں نہیں گرے، آقا کائنات نہیں گڑ گڑائے، آقا کائنات نے دعائیں نہیں مانگی۔ نماز ادا فرماتے فرماتے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف فرمایا۔ سامعین کرام، رسول اللہ کی آنکھوں کا کمال دیکھیں، رخ مصطفیٰ کی جاذبیت دیکھیں۔ آقا نے اپنی نظریں اٹھائی، اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، پیارے حبیب ہم تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، پیارے حبیب ہمیں قبلوں سے کچھ کام نہیں، ہم تو تیری خوشی چاہا کرتے ہیں۔ اس طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے پیارے مصطفیٰ جس میں آپ کی رضا ہو۔ سامعین پوچھنے والے پوچھا کرتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر سکتے ہیں، آقا کا اختیار کیا ہے، آقا کا کمال کیا ہے۔ آقا کائنات کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح تھیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح دیکھا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت میں شان گھٹانے کی کوششیں کرنے والوں، یہ سارا مجمع، سارا حیدرآباد، سارا ہندوستان ہی نہیں، سارے ایشیا کو نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا جمع کر لیا جائے، ساری دنیا کے لوگ ایک ساتھ آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ بھی دیکھیں تو کعبے سے بیت المقدس قبلہ نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے رسول کی نظروں سے مقابلہ کرنے والوں، میرے رسول کو ہاتھ اٹھانے کی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں، نظریں اٹھاتا ہے تو قبلہ بدل جایا کرتا ہے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ سامعین کرام، غور کرنے کی بات ہے یہ مجمع، یہ جلسہ کیوں سجایا گیا؟ اس واسطے کہ نوجوانوں کے دلوں میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے چراغ جلا دیے جائیں۔ اس کے علاوہ اس محفل کا اور تحریک اسلام کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ سامعین کرام، کل کائنات کا اصل مرکز اور تمام کائنات کی توجہات کا سب سے بڑا مرکز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا آپ غور فرمائیں، آپ کا بھی چہرہ ہے، مجھے بھی چہرہ ہے، دنیا میں نہ جانے کتنے چہرے اللہ نے بنائے۔ سامعین کرام، پوچھا جاتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا ذکر کیا جاتا ہے، رسول پاک کی گلیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، آقا کے شہر مبارک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں رسول پاک کا ذکر کرنے والوں یہ ذکر کیوں کرتے ہو، یہ محفلیں کیوں سجاتے ہو، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیوں بیان کرتے ہو؟ سامعین کرام، انہیں جواب دے دیجئے، آقا کائنات کا ذکر اگر ہم کریں تو ہم سے سوال کرنے والوں، رسول پاک کے چہرے کا ذکر ہم نے پہلے نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو اتنا خوبصورت بنایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، ڈائریکٹ بھی اللہ کہہ سکتا تھا اپنا رخ اے حبیب کعبے کی طرف پھیر لیجئے، مگر اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے پیارے حبیب تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ مطلب کیا؟ پیارے مصطفیٰ اگر تیرے امتی تیرے چہرے کا ذکر کریں، تیرے غلام تیرے چہرے کا ذکر کریں، تیرے صحابہ تیرے چہرے کا ذکر کریں تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ میرے حبیب تیرے چہرے کو میں نے ایسا بنایا ہے کہ میں پروردگار ہو کر تیرے چہرے کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے پیارے حبیب تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ پروردگار یہ دیکھنے کا بیان کر کے دنیا کو پیغام دے رہا ہے، میرے رسول کا ذکر کرنا اے لوگو یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے، میرے حبیب کی تعریفیں کرنا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا انداز ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھیں گے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کو، آقا کائنات کی سیرت کے ایک ایک ورق کو، آقا کائنات کی خدمت میں کفار حاضر ہوتے، عرض کرتے ہم آپ کو دولت دے دیں گے، آپ اس کلمے کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ رسول اللہ فرماتے مجھے دولت کی ضرورت نہیں۔ کبھی لوگ حاضر ہوتے کہتے ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، رسول اللہ فرماتے مجھے بادشاہ مت بناؤ۔ لوگ آ کر کہتے ہم آپ کو اپنا سردار قبول کرتے ہیں، رسول اللہ فرماتے مجھے سردار نہ بنا لو۔ کچھ لوگ حضرت ابو طالب رسول اللہ کے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے بتوں کے خلاف کہتے ہیں، ہمارے
ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے خلاف کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ جو مانگیں گے ہم دیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا دے سکتے ہیں؟ اگر ایک ہاتھ میں یہ لا کر سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں لا کر چاند رکھ دیں، اس کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑے گا۔ تو دوستو، رسول اللہ کی زندگی کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا، رسول اللہ کی خوشی کا سبب لا الہ الا اللہ تھا، رسول اللہ کی زندگی کی تمنا لا الہ الا اللہ تھی۔ سامعین کرام، آپ پورا قرآن پڑھیں، رسول اللہ کی پوری زندگی پڑھیں، آقا کی زندگی کا ایک مشن تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو میں خوش ہو جاؤں گا، لا الہ الا اللہ پڑھو میں راضی ہو جاؤں گا۔ خزانے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، دولت کے انبار لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اب سامعین کرام، سوال یہ اٹھتا ہے کیا لا الہ الا اللہ کہہ دینا سب کچھ ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ اللہ کی جانب سے جواب آئے گا، نادانو، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ نہیں 1 کروڑ مرتبہ بھی تم پڑھ لو، مسلمان نہیں کہلائے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ پڑھنے پر خوش ہوتے ہیں اور اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر خوش ہو جایا کرتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیارے حبیب، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد کعبہ معظمہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کبھی آپ نے غور فرمایا؟ آپ کو غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن بتلا رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کے صحابیوں، میرے بندو، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کعبے میں بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ہمارا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ مولا پھر تو نے پہلے بیت المقدس پھر کعبہ قبلہ کیوں مقرر فرمایا؟ ارشاد فرمایا ہم دیکھنا چاہ رہے تھے رسول اللہ کے نام لیوا صحابی، ان کے دلوں میں کس کی محبت زیادہ تھی، ہم دیکھنا چاہ رہے تھے۔ یہ جو قبلہ بدلنے کا حکم دیا گیا، سامعین کرام، رسول اللہ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ کون سی نماز؟ مسجد بنو سلمہ میں رسول پاک علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اپنا قبلہ بدلو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، رسول اللہ نماز ادا فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ نے اپنے آپ کو ٹرن کر لیا، رسول اللہ پلٹے۔ جو ہی رسول اللہ پلٹے، یہ صحابہ کے امتحان کا سب سے بڑا نقطہ تھا، اس سے بڑا امتحان صحابہ کرام کا نہیں لیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے قبلے بدلنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، قبلے بدلنے کی ہمارے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے میرے حبیب یہ قبلے والے بنے ہیں، یہ کعبے والے بنے ہیں، یہ بیت المقدس والے بنے ہیں، یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کے دلوں میں بیت المقدس کی محبت زیادہ ہے یا میرے مصطفیٰ آپ کی محبت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے رسول پاک علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں سجا کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ رسول پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام سے ان کی الفتوں کا عالم تمام کائنات سے بڑھ کر ہے۔ سامعین اکرام، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ سامعین اکرام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا اللہ نے امتحان لیا۔ صحابہ کرام نے ایک لمحے کے اندر قبلے سے اپنے آپ کو موڑ کر یہ بتا دیا کہ ہم قبلے سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم بیت المقدس سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم کعبے سے بھی محبت کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ محبت ہم اپنے آقا سے کیا کرتے ہیں۔
صحابہ اکرام نے قبلہ چھوڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ رسول پاک سے بڑھ کر ہم کسی سے محبت نہیں کیا کرتے۔ سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے خاص لفظ استعمال فرمایا ہے، ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جس پر آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا آپ غور فرمائیں، تمام زندگی اور انبیاء اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ حضرت آدم سے پوچھیں کہ اے آدم علیہ السلام آپ 250 سال تک روئے، کیوں روئے 250 سال تک؟ جواب ملے گا کہ اللہ راضی ہو جائے، یہی تو جواب ہوگا نا۔ حضرت ابراہیم سے پوچھیں آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ خاموش رہے۔ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ آپ کی بیوی اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے، یہی تو جواب ملے گا نا۔ حضرت اسماعیل سے پوچھیں آپ کی گردن پر اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ ان کے دادا ہیں، آپ کی گردن پر چھری رکھنے کا اللہ نے حکم دیا گیا، آپ بڑے اطمینان سے خاموش رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ سامعین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ پوچھیں ان سے آپ نے ان مصیبتوں کا سامنا کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ یونس علیہ السلام سے پوچھیں 40 دن تک آپ مچھلی کی پیٹ میں رہے، اتنی مصیبتیں آپ نے کیوں برداشت کی؟ جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ سامعین اکرام، ہر پیغمبر کی صدا ہے اللہ راضی ہو جائے، ہر پیغمبر کا مشن ہے اللہ راضی ہو جائے۔ سامعین اکرام، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں کن کن مصیبتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا، پوچھیں آپ نے ان مصیبتوں کو کیوں برداشت کیا؟ جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ بی بی مریم سے پوچھیں بغیر شادی کے آپ کو ماں بنا دیا گیا، اے مریم آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جواب آئے گا یہ سب کچھ میں نے اس واسطے برداشت کیا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سامعین اکرام، کل انبیاء کی زبان پر تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہر پیغمبر کی زبان سے آپ کو یہ سنتے ہوئے آپ نظر آئیں گے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کسی بھی صحابی کی زندگی کو دیکھیں، امام حسین کی بارگاہ میں چلیں، عرض کریں امام حسین چھوٹے سے صاحبزادے کی گردن آپ نے کٹا دی، آپ نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ عثمان غنی سے پوچھیں آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ نے یہ مصیبتوں کا سامنا کیا، کیوں کیا؟ جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ سامعین اکرام، ہر پیغمبر نے کہا اللہ تو راضی ہو جا۔ ابراہیم کی صدا تھی اللہ تو راضی ہو جا، اسماعیل کی زبان پر جاری تھا اللہ تو راضی ہو جا، غوث اعظم دستگیر کی ساری زندگی کا مقصد اللہ تو راضی ہو جا۔ وہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے مصطفیٰ قبلہ بدل لیجئے۔ مولا کیوں؟ ارشاد فرمایا مصطفیٰ تو راضی ہو جا، مجھے دنیا سے کچھ لینا نہیں ہے۔ سامعین اکرام، ساری کائنات اللہ کو منانے میں لگی ہوئی ہے، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، ساری کائنات اللہ کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ مصطفیٰ کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے حبیب مجھے قبلوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو مسکراتا رہے۔ سامعین اکرام، جب رسول پاک علیہ السلام کو یہ اطلاع دی گئی کہ اللہ ساری کائنات اللہ کی خوشی چاہتا ہے اور اللہ رسول اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، سامعین اکرام دلوں کو تھام لیجئے۔ آقا کائنات نے کیا فرمایا آپ جانتے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ نے یہ کہا کہ وہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا پروردگار یہ وعدہ پروردگار نے لے لیا ہے کہ وہ آپ کو خوش کر کے رہے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں سن لو، اس وقت تک تمہارا رسول راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے مجھے خوش کرنے کی گارنٹی لے لی تو میں بھی دنیا کو یہ پیغام دے دیتا ہوں کہ رسول اللہ اپنے کسی امتی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر راضی نہیں ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ رسول پاک علیہ السلام کی عظمتیں ہیں۔ آقا کیا کر سکتے ہیں؟ بحثیں کی جا رہی ہیں، آقا کیا کر سکتے ہیں؟ پوچھو صحابہ کرام سے۔ رسول پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے، اپنی مٹھی کو بند کیے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ میدان محشر اللہ اتنے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے چاہنے والے تھے، عرض کرنے لگے رسول اللہ
تھوڑی مٹھی کو کھول دیں آقا، کچھ زیادہ لوگ آ جائیں گے۔ آقا کائنات نے فرمایا اتنے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ مشکات شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اتنے لوگ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا سرکار تھوڑا سا اور اضافہ فرما دیں تاکہ آپ کے غلام بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اتنے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا سا اور اضافہ فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے ابوبکر یہ بار بار کیا کہہ رہے ہو، اضافہ کریں اضافہ کریں۔ ارے رسول اللہ کی مٹھی کی شان یہ ہے، رسول اللہ کا مرتبہ و مقام یہ ہے، آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ایک مٹھی میں ساری امت کو بخش سکتا ہے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی ہے، کسی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ بحثیں کرنے والے بحثیں کر رہے ہیں آقا بچا سکتے ہیں کہ نہیں بچا سکتے۔ سامعین کرام ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، کبھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، مگر ایسے صحابی تھے کہ جنگ احد میں جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کی شہادت کا ذکر انہوں نے سنا، یمن میں رہا کرتے تھے، ذکر مبارک سنا کہ رسول اللہ کے دندان دو دانت مبارک شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں، سامعین کرام دلوں کو تھام لے کیسے آقا کے عاشق تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھایا، اپنے آگے کے دو دانت توڑ دیے، اس کے بعد سوچا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ کے کون سے دانت ٹوٹے تھے، اور اسی موقع پر پتھر لیا، اپنے بازو کے دو دانت توڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت اویس قرنی نے اپنے 32 کے 32 دانت توڑ دیے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا عالم تھا۔ سامعین کرام وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے رسول اللہ نے اپنے وصال کے موقع پر ارشاد فرمایا اے عمر اور اے علی، میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ میرا جبہ مبارک ہے، یہ لے جانا اور میرا فیض حضرت اویس قرنی تک پہنچانا، میرے غلام اویس تک پہنچانا۔ حضرت عمر فاروق حضرت علی کے مرتضیٰ دونوں مل کر نکلے، یمن پہنچے حضرت اویس قرنی کی تلاش میں۔ تو حضرت اویس قرنی کے بارے میں پوچھا لوگوں، اویس نامی بھی کوئی شخص یمن میں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں امیر المؤمنین عمر فاروق۔ ارشاد فرمانے لگے آپ جیسا عقل مند آدمی وہ تو ایک دیوانہ ہے، اس کی تلاش میں کیوں نکلے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ تو ایک مجنون ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اسی دیوانے سے تو ہم ملنے آئے ہیں، ہم ہوشیاروں کی تلاش میں نہیں نکلے، ہم تو ایک آقا کے دیوانے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے عقل مند جن کی عقل مندی پر بڑے بڑے لوگوں کی عقلیں قربان کی جا سکتی ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اس دیوانے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ جا رہا ہے گلیوں میں اویس۔ دوڑتے ہوئے یہ لوگ پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر کی برسات کی جا رہی ہے، بچے پتھر لے کر مار رہے ہیں، دیوانہ اویس جا رہا ہے۔ اور حضرت اویس قرنی کیا فرما رہے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اویس قرنی فرماتے جا رہے ہیں اے پتھر برسانے والوں بچوں، بڑے بڑے پتھر لے کر نہ مارو۔ لوگوں نے کہا اویس ڈر گیا، بچے کہنے لگے اویس ڈر گیا۔ اویس قرنی نے فرمایا اویس پتھروں سے ڈرتا نہیں ہے، اگر تم بڑے پتھر لے کر مارو گے تو خون نکلے گا، خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا تو میں نہیں چاہتا کہ بے وضو حالت میں اپنے آقا کا نام اپنی زبان پر جاری کر سکوں، میں تو چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پتھر تم مار لو، تم اپنی خواہش پوری کرتے رہو، میں اپنی آقا کی یاد مناتا رہوں، میں آقا کا ذکر کرتا رہوں۔ سامعین کرام الغرض حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضور مولا کائنات علی کے مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا اویس یہ عمر ہے یہ علی ہیں، ہم دونوں آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اپنا جبہ مبارک تمہیں عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا اے عمر اور اے علی تم نے کبھی رسول اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ وہ دونوں حیرت میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے اویس ہم سے یہ سوال کر رہے ہو؟ ارے ہماری ساری زندگی علی کے مرتضیٰ نے فرمایا میں نے آنکھیں کھولی، ہر بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، میں نے آنکھیں کھولی میں وہ علی ہوں۔ علی کے مرتضیٰ نے فرمایا ذرا یاد کرے وہ منظر، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، حضور علی کے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت کا منظر یاد کریں۔ مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کی والدہ کعبے کا طواف فرما رہی تھی، فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی، پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی، رسول اللہ بھی قریب ہی تھے، عرض کرنے لگی تکلیف ہو رہی ہے، ارشاد
ارشاد فرمایا دور جانے کا وقت نہیں ہے، کعبے کا دروازہ میں کھلاتا ہوں، اے فاطمہ بنت اسد، اے علی کی ماں کعبے کے اندر چلے جانا۔ سامعین کرام، علی کی ولادت کا وقت آیا، شیر خدا کی ولادت کا وقت آیا، علی مرتضیٰ کی والدہ کعبے کے اندر داخل ہوئی۔ مولا کائنات پیدا ہوئے تو کعبے کے اندر پیدا ہوئے، یہ مولا کائنات کی شان تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ آتے گئے، دادا آئے پوتے کو دیکھنے کے لیے، چچا آئے، باپ ابو طالب آئے، سارا خاندان آیا، سارے رشتہ دار آئے، سارے جتنے لوگ آتے علی کے مرتضیٰ کو ہاتھ میں لیتے، دیکھتے تو مولا کائنات کی آنکھیں بند ہوتی۔ مولا کائنات اپنی آنکھیں نہیں کھولتے۔ صحابہ آئے، مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی۔ دادا عبد المطلب آئے، مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی۔ چچا عباس آئے، مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حمزہ آئے، مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی۔ دیگر صحابہ آئے، بی بی صفیہ آئی، مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ایک کے بعد ایک دیگر لوگ آتے رہے، لوگوں کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ بچہ خوبصورت تو ہے مگر نابینا پیدا ہوا ہے۔ فاطمہ بنت اسد آنسو بہانے لگی کہ مجھے جو بیٹا ہوا ہے وہ نابینا پیدا ہوا ہے، کعبے میں پیدا ہوا ہے، کسی کو نہیں دیکھتا۔ رسول پاک علیہ السلام کعبے میں انٹری لیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میری چچی میرے بھائی کو میرے حوالے کر دینا۔ مولا کائنات کو محمد الرسول اللہ کے حوالے کیا گیا۔ آقا کائنات نے جو ہی علی کے مرتضیٰ کو اپنے ہاتھ میں لیا، مولا کائنات نے کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے کے کعبے کو دیکھا ہے۔ مولا کائنات دنیا میں تولد ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے تھے، مگر ارشاد فرمایا میں کعبے کو دیکھنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میں تو کعبے کے کعبے کو دیکھنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اس مولا کائنات سے اویس قرنی پوچھتے ہیں اے علی مرتضیٰ کیا آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت علی کے مرتضیٰ ارشاد فرمانے لگے مجھ سے یہ سوال، ارے میں تو میں نے جو ہی دنیا میں آنکھیں کھولی سب سے پہلے میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے۔ اس سے یہ پوچھا جائے میرا سارا بچپنا رسول اللہ کے گود میں گزرا، میں آقا کائنات کے کاندھوں پر سوار ہو کر مکے کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا، مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو؟ ارشاد فرمایا اے عمر، اے علی، تم نے رسول اللہ کا ایک خیال تم نے اپنے ذہنوں میں بسا رکھا ہے، حقیقت مصطفیٰ کو تو اس کائنات میں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے رسول کو اگر کسی نے دیکھا، اللہ کو دیکھنے والی ذات رسول اللہ کی ہے، اور رسول اللہ کو دیکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کو رسول اللہ نے دیکھا معراج کی شب، وہاں اللہ کے حجابات اٹھتے جا رہے تھے، یہاں رسول اللہ کے حجابات اٹھتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کا تم نے خیال اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے، میرے آقا کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ سامعین اکرام الغرض میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت اویس قرنی کی خدمت میں وہ جبہ مبارک پیش کیا گیا، یہ جبہ رسول اللہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ ارشاد فرمایا آقا نے مجھ غلام کے لیے جبہ بھیجا؟ عرض کرنے لگے ہاں، رسول پاک علیہ السلام نے خاص نصیحت فرمائی ہے یہ جبہ تمہاری خدمت میں پیش کرنا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آقا بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے، آقا شفاعت فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے، آقا بخشش کا سبب بنتے ہیں کہ نہیں بن سکتے۔ سامعین اکرام کس طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارا رخ کدھر کو چلا ہے، تھوڑا سا اندازہ لگائیں۔ سامعین اکرام رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میدان قیامت میں کسی پر حساب لینے کو آ جائے تو کائنات کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بندے کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ اللہ کے حساب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے حساب سے اپنے آپ کو محفوظ و مامون رکھنا ہے تو رسول اللہ کی کملی میں پناہ مانگنی ہوگی، آقا کائنات کی نالین سے وابستگی حاصل کرنی ہوگی۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں رسول اللہ بخشاتے ہیں نہیں بخشاتے، اس پر بحثیں ہوتی ہیں۔ اویس قرنی نے کیا کیا؟ جبہ مبارک لیا، وضو سے تو تھے ہی، جبہ مبارک سامنے رکھا، 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی، سجدے میں گر گئے، عرض کرنے لگے مولا اس وقت تک جب جبہ مبارک نہیں پہنوں گا جب تک تو اپنے رسول کی امت کو نہ بخش دے۔ سامعین اکرام آپ اندازہ لگائیں، ان کے تمام تذکروں کی کتابوں میں آیا ہے۔ اویس قرنی نے جبہ رکھا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو میں نے بخش دیا ہے اس جبے کے سبب۔ عرض کرنے لگے مولا میں یہ جبہ پہننے والا نہیں ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رسول کی خواہش پوری ہو تو کچھ اور اضافہ فرما دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے 2 لاکھ کو بخشا، فرمایا میرا دل نہیں بھرتا، مولا کچھ اور کو بخش دے۔ یہ گفتگو چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق نے علی مرتضیٰ نے کہا اویس ہم آ کر بیٹھے ہیں، ذرا ہمارا بھی خیال کرو۔ اویس قرنی نے فرمایا اے عمر کس وقت تم نے مجھے پکارا؟ اگر تم مجھے پکار نہ دیتے تو میں رسول
رسول اللہ کی ساری امت کو اس جبے کے سبب بخشا لیتا۔ عرض کرنے لگے عمر فاروق پھر آپ نے کتنوں کو بخشایا ہے؟ ارشاد فرمایا اس جبے کے سبب میں نے رسول اللہ کی آدھی امت کو بخشوا لیا ہے۔ سامعین کرام، جس رسول کے جبے کی شان یہ ہو کہ آدھی امت ایک کرتے کے سبب بخشی جائے تو اس پورے وجود کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میں نے عرض کیا، اللہ فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ دوستو، نوجوانوں، اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لو۔ سامعین کرام، ایک بات یہ کہ کعبہ معظمہ اللہ کا گھر ہے، بڑا معزز بڑا مکرم گھر اللہ کا، مگر اگر کچھ حاصل کرنا ہے، ایک آپ چاہتے ہیں کہ ایک نماز کا ثواب آپ کو 1,00,000 گنا ملے، کعبے میں آپ کو جانا ہوگا۔ حیدرآباد میں بیٹھے بیٹھے وہ ثواب آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ کعبہ معظمہ کا طواف کریں، حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے طواف نہیں ہو سکتا، کعبہ معظمہ جانا پڑتا ہے۔ مگر دوستو، رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے ایسا کعبہ بنایا، ایسی شان والا بنایا، ایسی عظمت والا بنایا کہ ہندوستان میں رہ کر بھی آقا کائنات کی غلامی کی جا سکتی ہے، آقا سے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو بندہ رسول اللہ کا سچا غلام بن جاتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ پوچھیے حسن بصری سے۔ 2 رکعت نماز ادا فرماتے، ہر قدم پر 2 رکعت نفل ادا نماز فرماتے، اس طرح کعبے کو گئے، 2 رکعتیں ہر قدم پر ادا فرمائی، کعبے کے طواف کے لیے حج کے ارادے سے پہنچے، جا کر دیکھے تو کعبہ نظر نہیں آتا، کعبہ مفقود ہے، کعبہ نہیں پایا جاتا۔ حضرت حسن بصری نے کہا مولا، جس کعبے کے لیے میں نے ہر قدم پر 2 رکعتیں ادا کی ہیں، آخر وہ کعبہ کہاں چلا گیا؟ ارشاد فرمان اللہ کی جانب سے جواب آئی، جس کعبے کے لیے حسن بصری تم آئے ہو وہ کعبہ رسول اللہ کی ایک امتیہ رابعہ بصریہ کے استقبال کو گیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ کی غلامی، آقا کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ کعبہ اس بندے کے استقبال کے لیے آ جایا کرتا ہے جو رسول